پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر محنت کرتے ہیں تو وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان ہیں۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دنیاوی خواہشوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اپنے نظریے کی خاطر جانیں اور زندگیاں قربان کرتے ہیں۔ اور یہی فلسفہ اگر نوجوانوں میں کے دلوں میں آج بھرا ہوا ہے تو وہ اس نوجوان کی سعادت ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی جستجو ہے، اس کی محنت ہے اور اس کی لگن ہے۔ میری مراد پیر سید شاہ مردان شاہ کے نوجوان ساتھی اور اب تو بزرگ ہے جناب اسلم زار صاحب سے ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب اسلم زار صاحب۔ جب کاشف نظامانی صاحب نے ہمیں دعوت دی کہ آپ کی اس تقریب میں شرکت کریں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ڈسپلن قسم کا تقریب ہوگی، جلسہ ہوگا اور ہم اس میں شریک ہوں گے، اور اتنی خوبصورت شام ہے اور ڈھلتا ہوا رات کا وہ پہر ہے جو اس ریگستان میں آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اور ہم سب مل کر پیر صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور ان سے اپنا تعلق، ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، پیر صاحب سے پہلا تعارف 1976 میں ہوا۔ اب اس بات کو 44 سال گزر گئے ہیں۔ میں اس وقت MSF کا پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا، اور پیر صاحب مسلم لیگ کے صدر تھے، اور بھٹو صاحب کا سورج نصف النہار پہ تھا، اور بھٹو صاحب کے مقابلے میں اپوزیشن میں کھڑا ہونا ایک بہت مشکل کام تھا۔ اور مسلم لیگ تتر بتر تھی، مسلم لیگ تقسیم تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اور مسلم لیگ کی قیادت بھٹو سے ڈر کر بعض سفیر بن گئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ جو کہ اسمبلی میں 7 سیٹوں کے مالک تھے، انہوں نے بھٹو کے ڈر سے لندن میں ایمبیسڈری قبول کر لی۔ خان عبدالقیوم خان جو ایک دھڑے کے سربراہ تھے، وہ بھٹو کے وزیر داخلہ بن گئے۔ سردار شوکت حیات خان جو مسلم لیگ پنجاب کے صدر تھے، انہوں نے مسلم لیگ کا آئین پھاڑا اور واک اینڈ میں پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ایک اور بڑی شخصیت علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بھٹو سے ڈرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی ججی قبول کر لی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ کی 74-75 میں حالت کیا تھی۔ تو پیر صاحب کو بلایا گیا کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ لمبی داستان ہے، انہوں نے قیادت سنبھال لی، اور پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ کیا، آپ میں سے شاید وہ لوگ، آپ میں سے کوئی شریک ہوا ہوگا جب بھٹو صاحب کے خلاف لانگ مارچ ہوا پیر صاحب کی قیادت میں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پیر صاحب اس لانگ مارچ کی قیادت کرنے کے لیے پنڈی پہنچے، اور PC ہوٹل پنڈی میں جا کے انہوں نے کمرہ بک کیا، اور ابھی لانگ مارچ ملک میں شروع ہوا تھا، اور پیر پگارو ابھی ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ تو پاکستان کی سیاست کا فرعون ذوالفقار علی بھٹو PC ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچا، وزیر اعظم پاکستان، جس میں پیر صاحب مقیم تھے، اور انہوں نے جا کے پیر صاحب کی منتیں کی کہ آپ اس جلوس کی، اس لانگ مارچ کی قیادت نہ کریں۔ لیکن پیر صاحب نے
کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. خیر آپ کو جانتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا. پیر صاحب جن کی آج ہم یاد میں سب اکٹھے ہیں یہاں پر، ایک بہت ہی مدبر قسم کی شخصیت تھے. پیر صاحب انتہائی سنجیدہ قسم کے سیاستدان تھے، اور میں جب دیکھتا ہوں اور وہ ہر پڑھے لکھے شخص کو اپنی پارٹی میں بھی پروموٹ کرتے تھے اور وہ پاکستان کی سیاست میں بھی انہیں پروموٹ کرتے تھے. جس طرح بھی ایک نوجوان ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے سندھ میں غوث علی شاہ کو پروموٹ کیا، انہوں نے مظفر حسین شاہ کو پروموٹ کیا، انہوں نے محمد خان جنیجو کو بطور پرائم منسٹر پروموٹ کیا، اور خود اور نہ ان کی اولاد کسی چیف منسٹری کے یا پرائم منسٹری کے عہدیدار یا تمنائی نہ بن سکے. تو آج جب ہم یہاں کھڑے ان کا ذکر کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے. میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے آپ کے پاس یہاں اس وقت موجود ہو کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، پیر صاحب کے مریدوں سے مخاطب ہوں. اور میں نے کتاب پڑھی ہے سردار عبدالرحیم صاحب، وہ اس کا نام ہے دی ٹیررسٹ. یہ حضوروں کے بارے میں ہے. جب پاکستان بننے سے پہلے یہاں حر جماعت نے بغاوت کی تھی، اس میں بڑے شمار اس نے واقعے لکھے، انگریز نے لکھی ہے وہ کتاب، لازماً آپ سب لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ کس قدر ڈٹرمینیشن تھی یہ جو بڑے پیر صاحب تھے، پیر صبغت اللہ شاہ صاحب. اتنی ڈٹرمینیشن تھی جب انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی اور انہیں تختہ دار پہ لٹکانا تھا تو جیل سپرڈنٹ کہتا ہے کہ میں شطرنج کا بہت اچھا کھلاڑی تھا اور پیر صاحب بھی بہت اچھے جو ہے شطرنج کے کھلاڑی تھے، تو اکثر میرے ساتھ وہ شطرنج کھیلتے تھے. تو جس دن انہیں پھانسی ہونی تھی صبح، تو میں نے سوچا کہ پیر صاحب کا پتہ کرتے ہیں. اب تو اس کو پتہ چل گیا کہ صبح پھانسی ہو جانی ہے، تو اب وہ ٹوٹ پھوٹ چکا
सिंधी तो है ही वैसी पुरमन कौम, ये तो फौज में भी नहीं जाती थी, ये तो सिंध को हिंद समझते थे और सिंध से बाहर भी नहीं जाते थे। लेकिन ये वाहिद हो जमात है सिंधियों की तारीख में जिसने अलमे बगावत बुलंद किया, और फिर इस वक्त नहीं किया, 42 या 41 या 40 में नहीं किया, इससे पहले सैयद अहमद शहीद का साथ दिया। जब मुर्शिदों के खिलाफ लड़ने के लिए सिंध आए, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों का तो जो सासा है, आप लोगों की जो हैसियत है तारीख के सफ़ों पर, वो अनमित है, वो नक्श मिटाए नहीं जा सकते। उन नकूश को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। जब जब तारीख लिखी जाएगी, जब जब हुर्जमात पे तारीख लिखी जाएगी, तब तब जो है उनमें निखार आता जाएगा, तब तक उनमें जो है चीजें निखरती जाएंगी और तारीख आपकी शान में रकबुल लिसान रहेगी। हज़रात मोहतरम, मेरा ये इस जगह पे पहली मर्तबा आना है, मैं कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो यकीन करें मैं भी आपसे इंस्पायर होके जा रहा हूँ, मैं भी आपसे मुतासर होके जा रहा हूँ। और ये जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते पे आप लोग चले, अब आपके अबाओ चले, आपके बड़े चले, ये रास्ता मेरे दोस्तों ये है कि ये कदम कदम क़यामत। जो आपके बड़े थे उन्होंने कहा, बाकी सिंधियों को भी और जमात वालों ने, ये कदम कदम क़यामत, ये सवादे कुएं जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो लौट जाएगा यहाँ से।